تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع عطا فرمائے. قوت باصرہ بھی دی، قوت سامعہ بھی دی، سننے کی، دیکھنے کی، چکھنے کی، چھونے کی، سونگنے کی قوتیں عطا کی جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. اور اس پر اس کا مستضاد کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں عقل کا نور بھی عطا فرمایا ہے. اور ان تمام عنایتوں پر اس کی بہت بڑی عنایت، بلکہ سب سے بڑی عنایت ایک انسانی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے یہ بھی اس نے کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں عقل بے بس ہو جاتی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں نبوت کا نور عطا فرمایا. اور آج ہم اسی بابرکت موضوع پر بات کرنے والے ہیں، کیونکہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تذکرہ انبیاء اور درس قرآن، جہاں پر ہر گتھی سلستی ہے وہ ایک ہی مقام ہے، وہ ایک ہی بارگاہ ہے، اور وہ بارگاہ نبوت ہے. نبوت سے نیچے جتنے بھی ذرائع ہیں علم کے، جتنے بھی وسیلے ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ عام لوگوں کے پاس بھی ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ سننے کی قوت، دیکھنے کی، چھونے کی، چکھنے کی، یہ ساری قوتیں غیر مسلم کے پاس بھی ہیں. یہ ساری قوتیں اس بندے کے پاس بھی ہیں جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ قوتیں اوروں کو بھی اللہ نے دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل کی قوت بھی ان کو دی ہے. لیکن جہاں پر آ کر کسی کا بس نہ چلے، جہاں پر آ کر کوئی رستہ نظر نہ آئے اور وہ لوگ پھر وہاں پر بالکل بے بس ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اہل اسلام کو وہاں پر نبوت کا نور آ کر ہاتھ پکڑ کر منزل تک لے جاتا ہے. آج ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے والے ہیں، کیونکہ جس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے اس سوال کا جواب نبی عطا فرماتا ہے. جس سوال کا جواب ہمارے علم کا کوئی ذریعہ نہ دے سکے، جس سوال کا جواب عقل تک بھی نہ دے سکے، اس سوال کا جواب اگر ملتا ہے تو نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء کی تصدیق عطا فرمائی. ہم مصدقین ہیں، ہم مکذبین نہیں ہیں، ہم جھٹلانے والے نہیں ہیں، ہم تسلیم کرنے والے ہیں، ہم تصدیق کرنے والے ہیں. لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کہتے نہیں نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا. ہم نے کہا نظر تو عقل بھی نہیں آتی. اگر عقل مخلوق کو مان رہے ہو جو نظر نہیں آتی تو پیدا کرنے والی ذات کو کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو بڑی ساری باتیں ہیں، یہ نبوت کے فیض سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. انبیاء کی ہستیوں سے ہمیں ایک لگن ہونی چاہیے. آج مزاج بدل گئے، یہ امت خرافات میں کھو گئی. یہ بڑے درد دل سے میں بات کر رہا ہوں. یہ میں نے موضوع اسی لیے منتخب کیے ہیں. آج ہمارے بچوں کو ایک سے ایک نئی سے نئی گیموں کے نام آتے ہیں، نئی سے نئی ایپلیکیشنز کے نام آتے ہیں، کرکٹروں کے نام آتے ہیں، ایکٹروں کے نام آتے ہیں. نت نئے تماشے ہیں جس نے ہماری نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. اور جو ہمارے بزرگ تھے وہ بے بس ہو کے رہ گئے ہیں. ان کو ماحول ہی نہیں ملا. ان کے زمانے میں انوائرمنٹ بھی ایسی نہیں تھی. ان کے زمانے میں صرف جو ہے وہ ختم پاک پڑھا جاتا تھا اور 2-4 رٹی رٹائی تقریریں عموماً ہوتی تھی. آج علم بہت ہے لیکن آج تربیت نہیں ہے. آج وہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ حقیقی علم سے روشناس ہونے کی بجائے دوسری طرف نکلتی جا رہی ہے.
کیا کیا نہیں آج ہمارے لوگوں کو کس تماشے کا نہیں پتا. اگر نہیں پتا تو ان اصلی ہیروز کا نہیں پتا جنہوں نے کائنات میں آ کر ایک خدا کے نظام کو نافذ فرمایا تھا. یہ حقیقی ہیروز تھے. یہ رب کے جو پیغمبر ہیں، رب کے جو انبیاء ہیں، ان کی ہستیاں کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستیاں ہیں. دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنا بھی کوئی نیکی کر لے، جتنی بھی کوئی فضیلت حاصل کر لے، جتنے بھی کوئی کمال دکھا دے، کوئی ہوا پہ اڑ کے دکھا دے، کوئی پانی پہ تیر کے دکھا دے، کوئی جناب والا نئے سے نیا کوئی نہ کوئی کرتب کر کے دکھا دے، کوئی پہاڑوں کو اٹھا کے دکھا دے، کوئی کچھ بھی کر کے دکھا دے، لیکن اللہ کا نبی کسی جگہ پر ایک قدم رکھ دینا، اس قدم کے نیچے جو ذرے آتے ہیں نا، وہ بھی اس ساری دنیا سے اعلیٰ ذرے ہیں. آج ہمیں ان ہستیوں سے روشناس ہونا بہت ضروری ہے. ہم ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان سب کے آقا و مولا امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ، وہ محمد مصطفیٰ جن کی امت میں اللہ نے ہم گناہگاروں کو پیدا فرمایا. یہ ہمارے نصیب کی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بے طلب ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے. تذکرہ انبیاء سے خدا کی قسم، ان کی سیرت پڑھنے سے، ان کا تذکرہ پڑھنے سے، ان کی سیرت کو اگر بندہ مطالعہ کر کے اپنا لے، کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں. ان کی تو پوری سیرت ہی وہ کمال درجے کی سیرت ہے کہ ہم دنیا میں کسی کو بھی اچھے سے اچھے وصف سے متصف دیکھ لینا تو خدا کی قسم انبیاء کی سیرت اس سے 1000 درجے بہتر نظر آتی ہے. اس لیے ضرورت ہے آج ان کا ذکر کیا جائے، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے. ان کی سیرت کو پڑھنے والا جو ہے وہ بہت خوش نصیب ہے. ان کی سیرت کو پڑھنے سے آنکھوں کو نور عطا ہوتا ہے، آنکھوں کو روشنی عطا ہوتی ہے. ان کی سیرت کو پڑھنے والا روح کی قوت کو حاصل کر لیتا ہے. ان کی سیرت کو پڑھنے سے عزم کو پختگی نصیب ہوتی ہے، عقل کو نور نصیب ہوتا ہے، دل کو سرور نصیب ہوتا ہے، سوچ کو وسعت نصیب ہوتی ہے، نظر کو حیا نصیب ہوتی ہے، کردار کو حسن نصیب ہوتا ہے، زندگی کو معنویت نصیب ہوتی ہے، جذبوں کو دوام نصیب ہوتا ہے، بندوں کو نیاز نصیب ہوتا ہے، اور قوموں کو عروج نصیب ہو جاتا ہے. ان کی سیرت اتنی اہم سیرت ہے، سبحان اللہ. ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں اس پرفتن دور میں اس کے پاک پیغمبروں کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے. ادھر توجہ ہی نہیں ہے لوگوں کی، بہت کم اس موضوع کو ڈسکس کیا جاتا ہے، انبیاء کے تذکرے کو. حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے تذکرے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کی شانیں بیان کی ہیں. یہ بڑی خاص فضیلت کے حامل افراد ہیں. نبوت بندے کو عمل سے نہیں ملتی، ولایت عمل سے مل سکتی ہے، ولایت سجدہ ریزی سے مل سکتی ہے. انسان روزے رکھے، انسان نمازیں پڑھے، حج کرے، زکات دے، آنسو بہائے، انسان بڑی محنت کرے، ممکن ہے رب کی رحمت اس پر متوجہ ہو اور اس کو اپنا ولی بنا لے. لیکن نبی اللہ اسی کو بناتا ہے جس کو خود پسند فرماتا ہے. کبھی عمل کے ذریعے کسی کو نبوت مل سکتی نہیں ہے. نبوت صرف رب کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے. نبی عام انسانوں سے بہت اعلیٰ انسان ہوتا ہے. دیکھنے میں وہ ویسا ہی نظر آتا ہے، دیکھنے میں اس کے اعضاء ویسے ہی نظر آتے ہیں، لیکن نبی عام انسانوں کے مقابلے میں اخلاقی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے، نسبی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے. اس کا کردار سارے زمانے سے اچھا ہوتا ہے، اس کی گفتار سارے زمانے سے سچی ہوتی ہے، اس کا انداز سارے زمانے سے ستھرا ہوتا ہے، اور اس کی عقل سارے زمانے سے زیادہ ہوتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا حکیم، کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، کوئی بڑے سے بڑا مدبر، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی اس کی خاک پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا انتخاب کون کرتا ہے؟ رب العالمین کی ذات فرماتی ہے. تو نبی کی شان بہت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے نام لے کر ان کا ذکر فرمایا ہے. ویسے یہ مسئلہ یاد رکھیں، نبیوں کی تعداد معین کرنا جائز نہیں ہے. آپ یہ کنفرم کر کے نہیں کہہ سکتے کہ نبی اتنے تھے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ روایتیں مختلف ہیں. اب اگر ہم کنفرم کر دیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,24,000، عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے
1,24,000 کہنا غلط ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کم و بیش 1,24,000، یعنی 1,24,000 سے کم بھی ممکن ہے اور 1,24,000 سے زیادہ بھی ممکن. کم و بیش کا یہ مطلب ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کنفرم کر دیں کہ 1,24,000، اب روایتیں مختلف ہیں، اگر 1,24,000 سے زائد نبی ہوئے تو آپ نے 1,24,000 تو مان لیے، بقیہ کا کیا کر دیا؟ انکار کر گئے نا. آپ کو شعور نہیں تھا لیکن آپ سے کیا سرزد ہو گیا؟ انکار سرزد ہو گیا. اور اسی طرح اگر وہ 1,24,000 سے کم ہے حقیقت میں اور آپ کتنا کہہ دیں 1,24,000، تو آپ نے ان کو بھی نبی بنا دیا جن کو اللہ نے نبوت دی ہی نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. 1,24,000 سمپل کہنا جائز نہیں ہے، جب بھی کہیں کم و بیش کہیں، کیونکہ نبوت ایسی چیز ہے، نبی کوئی اگر ہے اور ہم نے اس کو کم کر دیا یہ بھی کفر ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے اور ہم نے اس کو نبی کہہ دیا یہ بھی کفر ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ مطلب ساری دنیا مانتی ہے، سارا زمانہ مانتا ہے کہ جتنے بھی نبی ہیں سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے. حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. مرزائی قادیانی کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور کے بعد اضافی نبی مان رہے ہیں، جبکہ آخری نبی حضور کا ہونا برحق ہے. قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، امت کے اجماع سے ثابت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پاک ہستیوں کے قرآن میں ذکر فرمائے. میں نے کہا ان کی تعداد نہیں معین کریں گے، لیکن جن کے نام جن خوش نصیبوں کے ہے سارے خوش نصیب ہے. نبی ہوتا ہی خوش نصیب ہے، لیکن آخری کتاب لا ریب میں جن کے اسماء مبارکہ مذکور ہے، تقریباً 27 انبیاء کے نام ہمارے قرآن میں موجود ہیں. کئی انداز سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، ان کی شانیں بیان فرمائی، ان کے فضائل بیان فرمائے، ان کے اوصاف بیان فرمائے، ان کے معجزات کا ذکر فرمایا. آپ پڑھیے جناب موسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے موسیٰ کا ید بیضا جب بیان فرماتا ہے، موسیٰ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ڈالنے سے پہلے نارمل رنگ کا ہوتا ہے، جب باہر نکالتے ہیں تو نور والا نور ہو چکا ہوتا ہے. یہ حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی لاٹھی کے معجزے کو بیان فرمایا. کہاں وہ فرعون، کہاں اس کے جادوگر، کہاں وہ ہزاروں کا مجمع ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں، اور ادھر رب کا پیغمبر اکیلا ہے. میں نے کہا ان کی سیرت پڑھنے سے بندے کو کردار کی بلندی نصیب ہوتی ہے، انسان کو مخلوق کے خوف سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے، انسان کو عزتوں کی وہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہیں. حضرت موسیٰ کا جب اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے، سبحان اللہ، ٹھٹ کا ٹھٹ لگا ہوا ہے دشمنوں کا، اور اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک لاٹھی ہے. وہ لاٹھی جس کے بارے میں اللہ پوچھتا ہے. یہ میں آج مطلق انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہوں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، میں ابھی نام سناتا ہوں آپ کو. ابھی ہم کسی خاص پیغمبر کا تذکرہ نہیں کر رہے، وہ انشاءاللہ الگ سے ہم نے دروس مرتب کیے ہیں. اللہ نے ان کے معجزے بیان کیے. پتہ چلا ان کی شانیں بیان کرنا سنت رب العالمین ہے، ان کے تذکرے کرنا سنت الہیہ ہے، ان کے معجزات کو بیان کرنا رب کو پسند ہے. حضرت موسیٰ ایک لاٹھی ہے آپ کے پاس اور ہزاروں جادوگر اپنا جادو دکھا رہے ہیں، اور یہ وہ لاٹھی ہے جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے اور میٹھی میٹھی باتیں. موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. سوال کا جواب چار دے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہیں. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. حضرت موسیٰ نے حضور سے اس کی مثال مانگی، حضور آپ کی اس بات کی کوئی مثال ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو امام غزالی دکھائے گئے جو کہ اہل اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں. حضرت موسیٰ نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا محمد بن محمد بن محمد بن محمد. اتنی تفصیل سے نام بیان کیا. میں نے تو صرف آپ کا پوچھا تھا. کہا حضور
اللہ نے بھی اتنا پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ ٹھیک ہے، یہ ہے، اس کا یہ فائدہ، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ پتہ چلا جب کہیں کرم کی بارش ہو رہی ہو نا، ایک سوال ہو تو ایک ہی جواب بھی دینا ٹھیک ہے، لیکن موقع کبھی کبھی ملتے ہیں جتنا ہو سکے فیض حاصل کر لینا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ کا معجزہ اللہ بیان فرماتا ہے، حضرت موسیٰ کے تو کئی معجزے بیان فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم کے معجزے اللہ بیان فرماتا ہے، اور پھر ان کا توکل علی اللہ دیکھیں، ان کی اللہ پر کیسی یقین کی کیسی اعلیٰ منزل ان کو حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ کا جناب تذکرہ ہے نا، پیچھے فرعون ہے، لشکر ہے اس کے لاکھوں کی تعداد میں، آگے دریا ہے، سمندر ہے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب تو پکڑے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یہ چند قدم کا فاصلہ ہے، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے واپس جا سکتے ہیں۔ نبی کا توکل انسان جب پڑھتا ہے نا تو پھر بڑے بڑے مشکلات، بڑے بڑے مسائل سے نکلنے کا حوصلہ مل جاتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین۔ وہ فرعونی اگرچہ سر پر چڑھے ہیں، اگرچہ آگے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، رب میرا قادر مطلق ہے، راستہ بھی اسی نے دینا ہے۔ وہ چاہے گا تو فرعونیوں کو بے برباد کر دے گا، وہ چاہے گا تو بہتے پانی میں ہمارے لیے رستے نکالنے والا ہے۔ اس طرح اللہ ان کے معجزے ذکر فرماتا ہے، شق حجر کا معجزہ، شق بحر کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے معجزے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شانیں بیان فرمائی، ان کی جو نبوت کے مقاصد بیان فرمائے، وہ سب سے اہم ہے۔ وہ ہمارا درس قرآن کا اہم موضوع ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا مقصد قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے، اس کو کس انداز سے تسلیم کرنا ہے۔ جن خوش نصیب انبیاء کا، بلکہ سارے ہی خوش نصیب ہیں جن خاص انبیاء کا تذکرہ ہماری کتاب میں ہے، سنیے وہ کون کون سی ہستیاں ہیں۔ اللہ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ حضرت آدم کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، حضرت نوح کا ذکر قرآن میں فرماتا ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت اسماعیل کا ذکر خیر قرآن مقدس میں آتا ہے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر، اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کا تذکرہ اللہ قرآن میں آتا ہے۔ یہ انبیاء جن کے نام بھی تصریح قرآن میں آئے ہیں، سبحان اللہ، یہ انبیاء اپنے زمانے کے سب سے عقل مند انسان تھے، سب سے نفیس انسان تھے۔ سارے نبی، سارے ہی پیغمبر اپنے زمانے کے سب سے شاندار انسان ہوتے ہیں۔ ان کی عصمت، لوگ بعض اوقات ایسی غلطیاں بھی کرتے ہیں، کوئی جھوٹی روایتیں، کوئی ایسی پتہ نہیں کہاں سے سنا کے، کوئی معاذ اللہ حضرت یوسف کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے زلیخا کے معاملے میں، حالانکہ قرآن نے تو ان کی شان بیان فرمائی ہے۔ کوئی حضرت داؤد پر بات کر رہا ہوتا ہے، اور جھوٹی بے سرپا روایتیں، اسرائیلی روایتیں جو اس امت کی روایتیں نہیں ہیں، اس سے پچھلی امتوں کی روایتیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو شریف مسئلہ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے جو کتابیں اتاری اس کائنات میں انبیاء کو، وہ بڑی کتابیں 4 تھیں۔ کتنی تھیں؟ 4۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مقدس۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو صحائف عطا کی، صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ قرآن مجید میں ان 4 کتابوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان صحائف کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ ساری کی ساری کلام الہی ہونے میں سیم ہے۔ ساری کی ساری کلام الہی ہونے میں سب برابر ہے، کوئی کسی سے کم یا زیادہ نہیں ہے۔ قرآن سب سے افضل کس معنی میں ہے؟ اللہ کا کلام ہونے میں وہ بھی انہی کتابوں جیسا ہے۔ افضلیت کس معنی میں ہے؟ افضلیت اس معنی میں ہے کہ جو اجر قرآن پڑھنے میں ہے وہ کسی اور کتاب کو پڑھنے میں نہیں ہے۔ لیکن ان ساری کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی، رد و بدل ہوا، یہ محفوظ نہ رہ سکی، ان کی امتیں ان کو محفوظ نہ رکھ سکی، لیکن چونکہ اسلام قیامت تک باقی رہنے والا دین تھا، اللہ نے اس دین کو بھی باقی رکھا ہے، اس دین کی کتاب کا خود حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ لہذا ان کتابوں میں اگر کوئی بات ایسی آئے گی جو شان نبوت کے خلاف ہوگی، یہ بات سمجھانے کے لیے میں نے یہ سارا مسئلہ بیان کیا، اگر کوئی ایسی بات آئے گی جو شان نبوت کے خلاف ہوگی، اس بات کو ہم تسلیم
نہیں کریں گے. جو بات شان نبوت کے مطابق ہوگی، قرآن کے مطابق ہوگی، اس بات کو ہم تسلیم کریں گے، اور جو شان نبوت کے خلاف ہوگی وہ بات ہم یہی سمجھیں گے کہ کیا کیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گئی ہے، رد و بدل کیا گیا ہے، وہ بات درست نہیں ہوگی. قرآن مقدس جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے. اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو بعثت کے مقاصد بیان فرمائے ہیں. میں آخر میں وہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا، ان کے مقاصد کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے جس پیغمبر کو بھی بھیجا، جس رسول کو بھی بھیجا، اسی لیے بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ حکم الہی سے اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے. کیونکہ جس مشکل سے اللہ کا پیغمبر نکال سکتا ہے کوئی دوسرا فرد نکال سکتا نہیں ہے. ایک یہ مقصد بیان فرمائے ان کی اطاعت کی جائے، اور نبی کی اطاعت حقیقت میں رب ہی کی اطاعت ہوتی ہے. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. ہم نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دیں، جہنم کا ڈر سنائیں. ایک تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے رسول اس لیے بھیجے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، کل کو کوئی عذر نہ پیش کر سکے. ہم نے رسول اس لیے بھیجے، ہم نے سب کے عذر ختم کر دیے، ہم نے کسی کا عذر باقی نہیں رہنے دیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ کل کو کوئی اللہ پر حجت نہ کرے، کوئی عذر نہ پیش کرے، کوئی اپنی مجبوری نہ پیش کرے. اللہ کے پیغمبروں نے ایک ایک بات امت تک پہنچا کر حق ادا کر دیا ہے. اور خود ہمارے آقا و مولا کی بعثت کا اللہ نے ایک مقام پر مقصد بیان فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ رسول جو سب رسولوں کا سردار ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو سارے جہان کے دینوں پر غالب فرما دے. اب حضور دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کے بعد اس غلبہ دین، اس اقامت دین کی ذمہ داری کس کی ہے؟ نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے. دین کیسے غالب آئے گا، دین کیسے قائم ہوگا؟ ہم اپنے گھر میں اگر نہ غالب کر سکے تو اپنے دنیا میں کیا غالب کرتے ہیں؟ ہے نہیں قابل اور بات ہے کہ نہیں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا جس کو برا لگتا ہے لگتا رہے، اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. کوئی اس کے ساتھ چلتا ہے وہ اس کے نصیب ہے، خوش نصیبی ہے، اگر وہ نہیں بھی چلے گا اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا. اس میں ہماری ساتھ بندی ہوگی کہ ہم بھی اس اقامت دین کی جو عظیم تحریک ہے اس کا حصہ بنے. آج یہاں بیٹھ کر ہم نے انبیاء کا تذکرہ سنا، ان کی بعثت کے مقاصد سنے، ان کی شانیں سنی. نیت کریں کہ جو اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، اس کو اپنے آپ سے شروع کریں. کس سے شروع کریں؟ اگر ہم اپنے اوپر نہ دین کو قائم کر سکے تو ہم بچوں پہ کیا کریں گے؟ اگر ہم بچوں پر نہ کر سکے تو ہم بیوی پہ کیا کریں گے؟ اگر ہم بیوی پر نہ کر سکے تو ہم باہر کیا کریں گے؟ گھر میں نہ کر سکے تو باہر کیا کریں گے؟ حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے ساری دنیا میں اس دین کو غالب کر دیا جائے. انبیاء نہیں آئیں گے، اب میں ہوں، آپ ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو ساری امتوں میں سے، کیونکہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. نیت کیجئے کہ ہم مسجد میں آئیں، ہمیں رستے میں کوئی دوست نظر آ جائے، وہ آئے یا نہ آئے، ہم نے کہنا ہے چلو یار مسجد میں چلتے ہیں. نیت کریں انشاءاللہ. آپ کا کسی کو کہنا، خدا کی قسم اگر اس کو توفیق مل گئی ہے، کسی بات میں آتا ہے روئے زمین کی دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کے کہنے پر کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے. اتنا اجر اس کا نہیں ہے جتنا اجر اس کا ہے کہ آپ کی وجہ سے بھی راہ راست پر آ جاتا ہے. تو ہاں آپ گھر میں ہیں، آپ کوئی خرابی دیکھ رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے آپ کریں. آپ باہر ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کوئی فتنے فساد کی صورت نہیں، آپ پیار محبت سے وہاں بھی بات کر سکتے ہیں. کیونکہ یہی ہم نے ایک دوسرے کو دعوت، حق کی دعوت، خیر کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے.
تو یہ نظام بہتر سے بہتر ہوگا، وگرنہ برائی کی دعوت دینے والے زیادہ ہیں، بھلائی کی طرف بلانے والے تھوڑے ہیں۔ اللہ ہمیں بھلائی کی طرف بلانے والوں میں سے شامل فرمائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ